دوستو، کسی بھی دین کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ جن کا ماننا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا اور پھر مر جانا محض ایک اتفاق ہے، جیسے دنیا کے باقی جانور، پودے اور کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، بلکہ کئی غیر مسلم بھی ہمیشہ ایک سوال کو ہتھیار کے طور پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ ان سے کرتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جب کوئی بھی زندہ چیز موجود نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا۔ اب دیکھا جائے تو یہ بہت ہی انسانی سوچوں کو اور دماغ کو ہلا دینے والا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ ملنے پر انسان خود سے اس کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایٹ دی اینڈ اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان مسلسل کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ اس کا دماغ خود سے اس کو جواب بنا کر دے گا جو کہ اسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، صرف ایک لائن میں یا آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو اس کا جواب سمجھانا چاہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹائم بذات خود اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ ٹائم کو بذات خود اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیق اس کی مخلوق ہے، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے تابع ہے، کیونکہ خالق اپنی تخلیق کا غلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مزید ٹائم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی نیچر کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری دنیا میں عام طور پر دکھنے کے اندر تو یہی لگتا ہے کہ وقت ہر ایک کے لیے، یعنی کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اور اس پوری کائنات کے لیے بالکل ایک طرح سے گزر رہا ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ٹائم ریلیٹیو ہے، یعنی کہ یہ دو لوگوں کے لیے بالکل الگ الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم اور اسپیس کے اندر ایک ریلیشن موجود ہے، کیونکہ اسپیس میں جانے پر وقت بالکل مختلف طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج میں ایک جگہ پر جانے کے لیے سفر کا ارادہ کرتا ہوں جہاں تک پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، لیکن اگر اسی سفر کو میں ایک سائیکل پر بیٹھ کر طے کرنے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے 30 منٹ لگیں گے۔ اسی طرح سے اگر یہ سفر دنیا کی سب سے تیز رفتار گاڑی کے اندر کیا جائے تو وقت میرے لیے مزید آہستہ ہو جائے گا، یعنی کہ میں یہ سفر بہت جلدی طے کر لوں گا۔ اسی طرح سے اگر میں یہ سفر جہاز پر کروں تو میرے لیے ٹائم اور کم ہو جائے گا، اور یہی سیکوینس اگر میں برقرار رکھوں تو دنیا کی سب سے تیز رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ سے سفر کروں تو میرے لیے وقت مکمل طور پر بالکل رک جائے گا۔ یعنی کہ وقت یا ٹائم بالکل ریلیٹیو ہے اور آپ کی حرکت پر یا آپ کی موومنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر میری سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو میرے لیے وقت بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو وقت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ حرکت کرنی پڑے گی۔ اتنی تیز رفتاری سے حرکت کرنا انسانوں کے بس کی تو بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ذات ہے جس پر وقت اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ سورہ الانعام آیت 62 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر پھیرے جانے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ سب سے جلد کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ سب سے تیز رفتار کا، جو کہ پوری کائنات کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم یا وقت بالکل زیرو ہے، اور وہ رفتار میں بالکل ایبسلیوٹ ہے۔ اس ذات کے لیے نہ تو وقت موجود ہے اور نہ ہی اس کے لیے وقت گزر رہا ہے، کیونکہ وقت خود ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس پر اسے مکمل کنٹرول ہے۔ ہم صرف انسان وقت کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ وقت نے ہمیں محدود کر دیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی انسان کبھی نہ مرتا، نہ اس کی عمر گزرتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا حساب بھلا کب اور کیسے دیتا؟ اسی لیے شروع سے لے کر آخر تک کے، یعنی ازل سے لے کر ابد تک کے الفاظ صرف وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اختتام، کیونکہ آغاز اور اختتام تو ایسی چیز کا ہوتا ہے جس کے لیے وقت موجود ہو۔ سو لاجیکلی یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ جب ہم وقت کو گزرتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پاسٹ سے پریزنٹ اور پھر فیوچر میں جا رہے ہیں۔ اگر ہر ایک موومنٹ کو ایک تصویر کی صورت میں ایک سیریز کے اندر جوڑا جائے تو وہ ایک موومنٹ یا ویڈیو کلپ بنتا ہے۔ جیسے کہ ہم انسان زمین پر تصویروں کو جوڑ کر انہیں ہر سیکنڈ کے اندر 30 یا 60 مرتبہ دکھا کر اسے ایک ویڈیو کے اندر بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح زمین کا ہر لمحہ اور پوری کائنات میں گزرنے والا ہر لمحہ اس پوری کائنات کے آغاز سے ہی شروع ہوا، یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ وقت کا آغاز اس کائنات کے آغاز کے وقت سے ہی ہوا۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ یعنی کہ دنیا میں بھی ہم انسانوں کا ٹائم گزر رہا ہے، وہ پاسٹ تو بن رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، اور اسی طرح سے ہمارا فیوچر بھی موجود ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ایک پورا کا پورا روڈ ہے جس کے درمیان میں ہم موجود ہیں، ہمارے پیچھے پاسٹ ہے اور ہمارے سامنے فیوچر موجود ہے۔ یعنی کہ ہم وقت کی طرف سے قید میں ہیں کہ اس روڈ پر گزرتے ہوئے ہم صرف سیدھا آگے کی طرف ہی حرکت کریں گے، پیچھے نہیں جا سکتے۔ لیکن ایک ایسی ذات کے بارے میں سوچیں جس پر وقت بالکل اپلائی نہیں ہوتا
اور وہ ہمیں اس روڈ کے اوپر سے دیکھ رہا ہے. اس کی پہنچ ہمارے پاس پر بھی ہے اور فیوچر پر بھی. اس کے سامنے ہمارا سب کچھ موجود ہے، کیونکہ اس ذات کے لیے وقت موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی، ہمارے مستقبل اور ہمارے حال تینوں سے واقف ہیں. اب یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وقت موجود ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر وقت کا ذکر سالوں یا دنوں کے اندر کیوں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف ہم انسانوں کو ہماری عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے لیے زمین پر وقت گزر رہا ہے. اس لیے مثال کے طور پر سورہ فضلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں 2 دن کا وقت بیان کیا ہے، مگر سورہ الاعراف کے اندر اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا وقت 6 دن کا بیان کیا ہے. اگر ان دونوں قرآنی آیات کو جوڑ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پوری کائنات سے 3 گنا زیادہ جوان ہے، یا پھر یوں کہیں کہ زمین ہماری اس پوری کائنات کے پیدا ہونے کے بعد 3 گنا زیادہ وقت گزرنے کے بعد پیدا ہوئی. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اسپیسیفکلی زمین کی عمر کے بارے میں بیان کرنا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک مصلحت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حالیہ سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہماری پوری کائنات 13.5 بلین سال پہلے وجود میں آئی، لیکن ہماری زمین کو بنے ہوئے تقریباً 4.5 بلین سال ہی ہوئے ہیں. جب ہمارا سولر سسٹم اور زمین پتھروں اور دوسرے شہاب ثاقب کے ٹکراؤ کے بعد بننے لگے، آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنٹسٹ اس سے پہلے یہ مانتے تھے کہ ہماری زمین تقریباً 30 ملین سال پرانی ہے، لیکن زمین کی اندرونی تہہ جسے ہم مینٹل کہتے ہیں، اس سے ملنے والے نمونوں کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم انسان کس قدر غلط تھے، کیونکہ ہماری ارتھ کی ایکچوئل عمر تقریباً 4.5 بلین سال بنتی ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر اس پوری کائنات کی اور زمین کی ایکچوئل عمر کو بیان کر دیا گیا کہ ہماری یہ زمین اس پوری کائنات کی عمر سے 3 ٹائمز ینگر ہے، یعنی کہ اس پوری کائنات کا 3 گنا وقت گزرنے کے بعد بنی. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے، اور اس وقت جب کوئی بھی جن اور انسان موجود نہیں تھے، اس کائنات کے سارے پروسیس کے بارے میں صرف وہی ذات بیان کر سکتی ہے جو کہ اسے بنانے والی ہو یا پھر اس وقت پر موجود ہو، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.